کم عمر اسماعیل سے پوچھا، یہ بہت بڑی بات ہے حضرت ابراہیم کی، یہ وہیں پر پوچھا جائے گا جہاں یقین ہو کہ بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ اپنے خون پر یقین تھا۔ ارے خون پہ یقین ہوتا ہے جبھی تو بستر پہ سلایا جاتا ہے۔ منع کر دے، کیوں لیٹوں؟ یہ تلواروں کے سائے میں میں کیوں لیٹوں؟ تو اسماعیل پہ تو ایک چھری کا سایہ پڑ رہا تھا، یہاں 40 تلواروں کا سایہ علی پہ پڑ رہا تھا۔ تلواروں میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو کہہ سکتے تھے، کوئی ایسی زیادہ عمر تھوڑی تھی، 19-20 سال کے جوان تھے، ابھی تو مکمل جوان بھی نہیں ہوئے تھے، علی تو ابھی 19-20 سال کے تھے، ابھی تو بچپن سے باہر عمر نکلی ہے۔ کہہ سکتے تھے نہیں ہم یہاں اکیلے نہیں رہیں گے کافروں میں، ہمیں بھی لے چلیے۔ نہیں، نبوت، رسالت، خلت سب صحیح ہے، سب کچھ بٹتا ہے اللہ کے یہاں سے، لیکن جملے میرے ظاہر ہے کہ آپ بڑے قدردان ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ آپ جملوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ، منصب بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں کے۔ کون انکار کرتا ہے کہ رسالت کے عہدے سے بڑا کون سا عہدہ ہے، اور نبوت سے بڑھ کے کیا ہے اللہ کے یہاں، اور پھر دوستی ہو جائے تو خلت سے بڑھ کے کیا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر خاندان کی میراث پر بھی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، دیکھیے جو چیز بنائی تھی خود انسان نے، نبوت عربوں نے نہیں بنائی، یہ عہدے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن خلافت انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اب جملہ ضائع نہ ہو، چونکہ اپنا خود انسانوں کا بنایا ہوا عہدہ تھا خلافت، تو خاندان کا خیال ہی نہ رکھا، جہاں چلی جائے بات سے بات نکلتی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ موضوع تو ایسا ہوتا ہی ہے، حکمت اور امامت ایک طویل موضوع میں نے دے دیا ہے، ہلچل ہوتی چلی جائے گی، تو اگر درمیان سے کچھ باتیں نکل آئیں تو ان کو بھی نعمت ہی سمجھیے اور غنیمت ہی سمجھیے۔ تو بھائی خاندان کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن اللہ جب نبوت، رسالت اور امامت عطا کرتا ہے، پہلے وہ خاندان دیکھتا ہے، خاندان کی نجابتیں دیکھتا ہے اور شرافتیں دیکھتا ہے۔ لیکن جب انسانی منصب اپنے ہوتے ہیں تو کہیں بھی چلی جائے، ارے جسے ووٹ مل جائے، جسے ووٹ مل جائے، اب اس میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ پکی آبادیوں سے زیادہ کچی آبادیوں میں لوگ جیت جاتے ہیں، آپ کیا کر لیں گے؟ نہ عہدہ نہ منصب، کچھ بھی نہیں کام آیا، جیت گئے کچی آبادی کے لوگ، جیت گئے تو جیت گئے، اب آپ کو نقصان ہو یا فائدہ؟ کچی آبادیوں سے آپ کو نقصان پہنچے یا فائدہ؟ ہو گیا تو ہو گیا، کچے پکے میں نہ الجھ جائیے گا۔ کچی اور پکی آبادیاں عرب میں بھی تھیں، ہر چیز کچی پکی تھی، صحابیت بھی کچی پکی تھی۔ ایسا ہے تو خاندان پہ اللہ کی نظر رہتی۔ اچھا، خاندان کے ذکر سے مسلمان بہت چڑھتے ہیں، ارے کیا یہ خاندان کو بیچ میں لے آتے ہیں؟ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے خاندان کی، اور میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت خاندان کی ہے۔ بہت لوگ سوچے سمجھے بغیر کتابوں میں لکھتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، نہیں، وہ بادشاہت ایک چیز لکھی جاتی ہے ہسٹری میں، بادشاہت خاندانوں میں چلتی ہے، باپ اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا، آپ کے کہنے سے اللہ نے نہیں چاہا۔ اور اس کے جواب میں یہ گنواتا ہوں کہ اگر ایسا تھا تو یہ بتائیے کہ آدم کا منصب کس کو ملے گا؟ بھئی اگر حضرت آدم آ گئے اکیلے اور اللہ نے ان سے کہا کہ بھئی آدم اب تم کو تو نبوت مل گئی،
اور تمہیں یہ عہدہ دے دیا، اب کسی اور کو ملے گا، اس لیے تم الیکشن کا اعلان کرو، جس کو ووٹ ملے گا وہ جیتے گا اور اس کو نبی بنائیں گے۔ تو کاہے کا ووٹ، اور کون ووٹ دے گا، اور کہاں عوام ہے؟ بھائی آدم اکیلے ہی تو ہیں، ابھی تو کوئی بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا، میاں بیوی اکیلے، تو میاں بیوی آپس میں کیا الیکشن لڑ لیں؟ کیا مطلب کیا ہے بھائی؟ سیدھا سا جواب ہے، آدم کا بیٹا ہی نبی بنے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ تو آپ کا یہ سارا پلان فیل ہو گیا نا، کہ خاندان میں نہیں ہوتا معاملہ، اور میں یہ کہتا ہوں سب کچھ خاندان میں ہی ہوتا ہے، خاندان میں ہی ہوتا ہے۔ اچھا فقر کیا ہے؟ یعنی مثال میں کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا اپنے بعد، بڑے فقر کی بات ہے اور بڑے عقل مندی کی بات کیا آپ نے۔ اجی کچھ حکمت کی بھی تو بات کیجئے۔ یوں ہے موضوع حکمت، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا حکمت کسے کہتے ہیں۔ بدعقلی ایک طرف اور حکمت ایک طرف۔ اب دنیا بدعقلی کو حکمت بنانا چاہتی ہے، ہم وہی سمجھانا چاہتے۔ دیکھیے نا، انہوں نے اوروں کے لیے بھی خیال رکھا۔ دیکھیے نا، اصول میں دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنا، بڑے فخر کی بات ہے، انہوں نے عوام کے لیے، عوام شورا کمیٹی۔ تیسرے صاحب آئے، دیکھیے انہوں نے خاندان میں اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ ارے چوتھے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو بنایا۔ وہ اس قابل ان کے بیٹے تھے کہاں؟ اعلان کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حسن ہے، انکار کر دو کہ علی کے بعد حسن نہیں ہوئے، وہ دوسری بات ہے کہ تم نے سازشیں کر کے سب گڑبڑ کر دیا، وہ تمہارے معاملات ہیں، لیکن تسلیم تو تم نے کیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ چار میں چوتھے نے تو بیٹے کو بنایا، تین نے نہیں بنایا تو نہیں بنایا، نہیں بنایا تو نہیں بنایا، علی نے تو بنایا تو نہیں۔ ہاں وہ امامت میں یہ سلسلہ جو چلتا ہے کہ باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا، آپ بالکل احمقانہ بات کرتے ہیں کہ بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا۔ ارے آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسن کے بعد بھائی ہو رہا ہے حسین، اور یہ نئی بات نہیں ہے، نبی کے بعد علی بھائی ہوا تھا، تو بھائی بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں اسی کو حکمت کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں حکمت الہی۔ دین بغیر حکمت الہی کے نہیں چلتا۔ اب آپ ابھی پوچھیں کہ ابھی آپ نے کہہ دیا کہ منصب تو دو طرح تقسیم ہوتے ہیں، بھائی کو بھی ملتا ہے بیٹے کو بھی ملتا ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل نبوت میں بیٹے کو بھی ملتا ہے بھائی کو بھی ملتا ہے۔ موسیٰ اور ہارون دو بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ زکریا اور یحییٰ بیٹے ہیں، لیکن اسحاق و اسماعیل بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں۔ دو بھائی بھی نبی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے بھی نبی ہوتے ہیں، دو بھائی بھی امام ہوتے ہیں، باپ اور بیٹا بھی امام ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حکمت الہی۔ یہ ہے حکمت الہیہ۔ اب بہت آسانی سے حکمت الہی کو سمجھا دوں تاکہ مثال سے بھی آپ خصوصاً ہمارے جوان بھائی سارے حکمت کو سمجھ لیں۔ کہ دیکھیے کئی بار میں سمجھا چکا ہوں، اور یہ انبیاء کیا معصومین کیا اور قرآن میں، یعنی قرآن، نبی کیا، امام کیا، تین جگہ آپ کو حکمت الہیہ کے یہ نمونے مل جائیں گے۔ یعنی اللہ کا جو انداز گفتگو ہے وہی انداز گفتگو قرآن کا رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا انداز گفتگو ہے۔ وہی انداز گفتگو نبی اور رسول کا رہے گا، وہی انداز گفتگو امام کا رہے گا، اور اسی کو کہیں گے حکمت۔ یعنی ہم آپ جو بولیں گے وہ زبان بولیں گے، محاورے بولیں گے، لیکن جب نبی بولے گا وہ حکمت کہلائے گی، امام بولے گا وہ حکمت کہلائے گی، قرآن بولے گا وہ حکمت کہلائے گی، اللہ بولے گا وہ حکمت کہلائے گی۔ عالم
بولے تو وہ قرآن، رسول، نبی اور امام کی حکمت کو سمجھائے گا۔ عالم کا کام کیا ہے کہ وہ ان کی حکمت کو سمجھائے، چاہے اپنی مثال سے سمجھائے یا کسی اور کی مثال سے سمجھائے۔ آیت اللہ خوئی کے پاس ایک یہودی بہت بڑا عالم آ گیا اور اس نے ملاقات کی ان سے نجف میں، اور کہنے لگا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ کی نبوت اور ان کے معجزات پر، مناظرہ کرنے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ سے گفتگو کریں حضرت موسیٰ کے بارے میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی معجزہ تھا ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کے معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی معجزہ تھا ہی نہیں۔ تو وہ بہت غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نے تو آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی اپنی کتاب جو اسلامی ہے قرآن، آسمانی کتاب مانتے ہیں، اس میں اتنے معجزے لکھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ کے، یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ نے کوہ طور کو بلند کر دیا، بنی اسرائیل کے سر پہ آ گیا، پورا پہاڑ اڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس انہوں نے عصا کو اژدہا بنا دیا، انہوں نے پسوں کا معجزہ، مینڈک کا معجزہ، جوئیں کا انہوں نے ان کے حکم سے جو ہے نہر جو تھی وہ مصر کی نیل ندی وہ خون ہو گئی، رنگ بدل گیا، یہ معجزہ ہو گیا، اتنے معجزے آپ کی کتاب میں موجود ہیں اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ تو انہوں نے کہا غصہ نہ کیجئے، کوئی صاحب نے کہا بیٹھ جائیے، زیادہ غصہ نہ کیجئے، ذرا غصے کو تھامیے اور تشریف رکھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ یہی ہم کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ کی زندگی پر اور ان کے معجزات پر بغیر قرآن کے حوالے کے گفتگو نہیں۔ اگر ہم آپ سے کہتے کہ آئیے موسیٰ پہ گفتگو کیجئے تو آپ کہتے توریت کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور جب ہم قرآن کی آیت سناتے آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اب آپ نے اقرار کر لیا کہ قرآن ضروری ہے، آپ نے مان لیا کہ قرآن کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی کو کہتے ہیں حکمت۔ اب ایک حکمت تو یہ ہے کہ زبانی، ایک حکمت ہے عملی۔ اب دونوں صورتیں میں آپ کو حکمت کی سمجھا دوں، ایک ہے عملی یعنی دکھائی دے، ایک ہے زبانی سنائی دے اور لکھی جائے۔ اب یہی حکمت آپ کو قرآن میں مل جائے گی، یعنی بات کی اپوزٹ بات کہہ کے پھر اپنی بات منوانی، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ طریقہ گفتگو قرآن کا ہے۔ دربار میں نمرود کے حضرت موسیٰ پہنچے، اب یہ قرآن اور گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس کو تو مان لے۔ اس نے کہا کیسا رب؟ رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، تم کون سا خدا لیا ہے؟ میں ہوں، خدا تو میں ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی۔ اب دلیل تھی، چونکہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، نمرود میں اور ابراہیم میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ کس بات پہ؟ توحید کے موضوع پر، اور وہ بھی اتنی نازک منزل کہ وہ خود دعوے دار ہے کہ میں خدا ہوں، اور ابراہیم جس خدا کی بات کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو مجسم بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سارے درباری اس کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ خدا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ اپنے درباریوں پہ روپ ڈالے گا، کہے گا کہ اگر ان کا خدا دکھائی دیتا ہے تو ابراہیم دکھائیں، کہاں ہے خدا؟ میں تو سامنے بیٹھا ہوں۔ تو جلدی سے حضرت ابراہیم نے دلیل قائم کی۔ اب یہ ہے حکمت رسالت، حکمت نبوت، حکمت الہیہ، حکمت قرآن۔ ان کا کہ ہمارا اللہ تو مارتا ہے اور جلاتا ہے، تو دکھا مار کر اور جلا کر۔ یعنی موت و زندگی کو موضوع بنایا حضرت ابراہیم نے، دلیل قائم۔ تو نمرود نے، جو اس کا بہت ہی قریبی صحابی تھا، جو ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جسے بہت چاہتا تھا، اس نے ایسے کر کے، اب اسے کیا بولتے ہیں؟ نہیں، یہ جب انگوٹھا ادھر ہو جائے تو پھر کیا بولتے ہیں؟ انگوٹھا تو یہ ہے،
یہ کیا ہے؟ انٹولا ہے، انٹولا. اس سے بڑا جو ہوتا ہے پریشر وہ بنٹولا ہوتا ہے. ایک انٹولا ہے اور ایک بنٹولا ہے. گوشا یہ اور یہ مکہ ہے، یہ مکہ ہے اور یہ گوشا ہے. انگوٹھا اندر ہے، گوشا ہے، اور یہ مٹھی جب بند ہو گئی. یہ سب الگ الگ ہیں معاملات. ہاں، اور علی نے یہ سب کچھ نہیں استعمال کیا، صرف 2 انگلیاں. حکمت ہے، حکمت علویہ ہے، حکمت علویہ. تو اس نے وہ جو قریبی تھا، اب جو اس کے مارا ٹیں کدے کو موت دے دی، مر گیا. اور کہا وہ جسے پھانسی دینے کا حکم دیا ہے میں نے، سولی چڑھانے کا، قید میں، اسے چھوڑ دو. وہ چھوڑ دیا. کہ دیکھو اس کو موت دینے والا تھا میں نے جلا دیا، اسے مار دیا. اب کیا کریں حضرت موسیٰ؟ کہا تھا میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے. نمرود نے مار کے اور جلا کے دکھا دیا. سارے درباری کہنے لگے نہیں، اللہ تو نمرود ہی ہے. ابراہیم چپ. یہ مناظرہ ہو رہا ہے قرآن میں، آیات ہیں یہ قرآن کی. ایک بار چڑاول میں آئے حضرت ابراہیم اور کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالتا. یہ ہے حکمت. یعنی دماغ حاضر رہے. جو کچھ کہہ رہے تھے ابراہیم، اللہ نے اسے آیات بنا دیا. یہ کہا ابراہیم نے، یہ کہا نمرود نے، اب وہ سورہ بن گیا، آیت بن گئے. اب آپ اسے تلاوت کیجئے، وہ کتاب کا حصہ بن گیا. یہ ہے حکمت ابراہیمی، حکمت الہیہ، حکمت قرآن. تو اب اس کے آگے کی آیت کچھ ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ میرا رب. لفظ رب ہے، گھبراہٹ نہ ہو. میرا رب، یہاں لفظ اللہ نہیں ہے. میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو اگلی آیت یہ ہے کہ وہ مردود بغلیں جھانکنے لگا. جب کہنے کو کچھ نہ رہ جائے تو یہاں محاورہ ہے بغلیں جھانکنے لگنا. عربی سے اٹھ کے اردو میں آیا ہے یہ بغلیں جھانکنا. قرآنی محاورہ ہے بغلیں جھانکنا. اب کوئی اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی. اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ لے جاؤ پھینک دو اس کو آگ میں. تو 1400 سال سے ہم آئمہ پہ تقریریں کر رہے ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں دیتے ہیں، حکمت پہ حکمت سناتے ہیں. جب کسی کے پاس جواب نہیں جڑتا، شیعہ کافر مار ڈالو. مار ڈالو، جواب دو، بات کرو. پتہ چلا حکمت کا جواب نہیں ہوتا. حکمت کہتے ہیں جس کا جواب نہ ہو. تو آیت اللہ خوئی نے زبانی ایک دلیل قائم کی جہاں یہودی عالم خاموش بیٹھ گیا اور اس کو ان کی دلیل ماننا پڑی. اب میں زیارت کر کے 2003 میں باب قبلہ سے جو چلا آگے، تو ایک پارک میں ایک چھوٹا سا روزہ نظر آیا، فیروزی رنگ کا گنبد. تو خیر میں نے دیکھا اس کو. پھر شام کو ایک آیت اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ وہاں پارک میں ایک چھوٹا سا روزہ بنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ علامہ فہد ہلی کا روزہ ہے. میں نے کہا یہ کون تھے؟ ایک تو علامہ ہلی تھے. کہنے لگے نہیں، اس کے علاوہ یہ فہد ہلی، وہ علامہ ہلی الگ تھے، یہ الگ ہیں. یہ یہیں کربلا میں رہتے تھے. اور یہ جو پارک ہے یہ ان کا باغ تھا. یہ یہاں اپنا کھیتی باڑی کرتے تھے اور پودے وودے لگایا کرتے تھے. خود ہی اپنے پودے لگاتے تھے، پانی دیتے تھے پودے کو. تو ایسے ہی جھکے ہوئے کدال سے، لوہے کی کدال سے زمین کھود رہے تھے کہ ایک یہودی آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا آپ بڑے عالم ہیں، یہ بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ کے پاس تو عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، اتنا بڑا معجزہ. تمہارے پیغمبر کے پاس ایسا کوئی معجزہ تھا؟ ایسا کوئی معجزہ تھا؟ تو ان کا کہ ہاں تھا.
تھا کیا ان کا ذوالفقار، کہ وہ تو لوہے کی تھی، ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ کبھی اژدہا بنی. کہنے ہاں تو تم کہاں سے دیکھتے، تم تو اب پیدا ہوئے ہو. اور وہ تو جب چاہتے تھے پیغمبر اسے اژدہا بنا دیتے تھے. کہنے سنا نہیں، کہا تو دیکھنا ہے کیا، کہ آپ کیسے دکھاؤ گے. یہ جیسے اس نے کہا آپ کیسے دکھاؤ گے، انہوں نے اپنا کدال لوہے کا یوں جو پھینکا تو وہ بنا اژدہا. ان کا یہ معجزہ جو موسیٰ کے پاس تھا یہ تو میرے پاس بھی ہے. تو ایک ہے حکمت عملی، ایک ہے حکمت زبانی. دین تو آپ کو معلوم ہے نا، اس کو تو ہم واضح کہیں نہ کہیں کر ہی دیں گے. وہ تو ایک مصرع ہی پڑھ دیں گے چشتی صاحب کا، دین حسن حسین، تو دین کا تعارف ہو جائے گا. اب اس کے بعد حکمت رہے گی، اسے ذرا سا سمجھانا ہے. امامت آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا سمجھا بوجھا دیکھا بھالا ہوا. آپ کو پتہ ہے 12 امام ہیں جس کے پہلے علی ہیں اور آخری موجود ہیں. تو کوئی ایسا مشکل موضوع نہیں ہے جو آپ کو معلوم نہ ہو. بس آپ کے حافظوں کو تازہ کرتے جائیں گے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ سب ہمارا سنا ہوا ہے اور یہ سنا رہے ہیں. تو اس طرح ہم دین کو، حکمت کو اور امامت کو سمجھاتے ہوئے ایک جگہ لا کر پھر تینوں موضوع جمع کریں گے کہ یہ دین، حکمت اور امامت کوئی الگ الگ موضوع نہیں ہیں. اس کو ہم ایک جگہ کر دیں گے. تو جناب عالی حکمت پہ ہم زیادہ زور دیں گے. حکمت پہ ہم ملتان میں تھے تو وہاں کے گردیزی سادات کہنے لگے کہ چلیں ہم لوگ ذرا اچ شریف چڑھتے ہیں. ہم نے کہا ہاں چلیے، ہمیں بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ نقوی سادات کے مورث اعلیٰ وہاں سب دفن ہیں. اور ہمارے تو نہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو گردیزیوں ہی کے ساتھ کے گردیزی ہیں. تو ہمارا اور گردیزیوں کا شجرہ ملتان والوں کا ایک ہی ہے تقریباً. ہمارے ننیالی ہیں ملتانی گردیزی، ددیالی ہم ہیں، شہاب الدین گردیزی سے ہم ہیں. اور یوسف شاہ گردیزی جو ہیں وہ ننیال ہیں شہاب الدین گردیزی کا، ان کی نسل میں ملتان کے سارے گردیزی سادات ہیں. لیکن بخاری نقوی جتنے ہیں، جیسے ہمارے قائم رضا صاحب نقوی ہیں، تو یہ اچ شریف والے ہیں. تو میر سر بخاری اور پھر جہاں گشت ان کے بیٹے، تو یہ سب وہاں ان کی قبریں، اور پھر ان کی نسلیں اور پھر ان کی نسلیں اور پھر ان کی نسلیں. پورا شہر جو ہے سمجھیے کہ سادات کے مورث اعلیٰ، بہت بڑی عمارتیں چلی گئی ہیں، سب کی قبریں ہیں اس میں. خیر جب سب کی زیارت کر لی سب کی قبروں کی، تو اب پتہ چلا کہ وہ وہاں کے گدی نشین جو ہیں سید صاحب، انہیں معلوم ہو گیا کہ ملتان سے سب لوگ آئے ہیں اور کراچی کے بھی ذاکر آئے ہیں. انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ہاں جو ہے بیٹھ کا اس میں آئیں ڈیرے پر. تو ہم لوگ ڈیرے پہ گئے، پھر بیٹھ گئے. تو پھر بیچ میں اچھی سائیں، ان کا نام ہے اچھی، اور سائیں کہلاتے ہیں، اچھی سائیں. وہ بیچ میں بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ ذرا اولو العزم تھے سب میں بزرگ، تو وہی بول رہے تھے. ان کے سامنے ہم لوگ کیسے بولتے بھائی سب لوگ، حالانکہ بہت سے بزرگ ہمارے ساتھ گئے تھے لیکن ان کے مقابلے میں سب چپ بیٹھے تھے، گدی نشین تھے وہ. تو وہ زیادہ تر میری طرف مخاطب ہوتے، کوئی بات کہیں اور میری طرف گور کے دیکھیں بڑی بڑی آنکھیں، اور میں چپ، میں کیوں بولوں بھائی. وہ گدی نشین تو وہ انہوں نے پوچھنا شروع کیا فلاں بات میں کیا حکمت ہے. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. اچھا فلاں بات میں بتائیے کیا حکمت. میں نے کہا اچھی صحیح مجھے نہیں معلوم. پوچھتے اب ایک ایسی منزل پہ آ گئے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے ایک ہی بیٹی کیوں دی، اتنی بیویاں تھیں اور بیویوں سے اولاد کیوں نہیں دی، اس میں کیا حکمت تھی اللہ کی. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. تو آپ بتائیے. بتا ہی نہیں رہے. پھر اگلی حکمت پھر انہوں نے سنا. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے قبر کے اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. آپ بتائیے.
پھر ساری حکمتیں انہوں نے جب جمع کر دی تو میں نے کہا اب آپ ایک ایک ہمیں سمجھا دیجئے، ہماری سمجھ میں کوئی حکمت نہیں آئی. یہ اس لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ لفظ حکمت سمجھ میں آئے مختلف طریقوں سے. میں پہلے دیکھیے میں نے علماء سے سمجھایا، آیت اللہ سے سمجھایا، پچھلے ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ سے سمجھایا. اب میں ڈیرے پہ پہنچا ہوں ملنگوں کے. اب یہ کہنا کہ ضمیر اختر صرف ملنگوں کی باتیں کرتے ہیں، مجتہدوں کی نہیں کرتے، آیت اللہ کی نہیں کرتے، اور یہ نہیں کرتے، اور اخباری ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، نہیں، میں سب کی بات کرتا ہوں. کبھی کبھی اگر نصیری کا ذکر کرتے تو کیا میں نصیری، اور اگر میں نے آیت اللہ کا ذکر کیا تو کیا میں آیت اللہ ہو گیا؟ ارے کسی کا ذکر کر دینے سے ذاکر کچھ نہیں ہو جاتا. بات کو سمجھیں، فوٹو پکنڈے اچھے نہیں ہوتے. اچھی سائیں دیکھیں نا، ڈیرے دار آدمی ہیں وہ، اور وہ تصوف کے آدمی ہیں، تو کیا میں صوفی ہو گیا؟ مثال تو کہیں سے بھی، جہاں جہاں اہل بیت کی عظمت ہوگی، بھلے وہ ہندو کیوں نہ ہو، اگر حسین کی تعریف کر رہا ہے ہم اس کا بھی ذکر کریں گے، اس کا بھی ذکر کریں گے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ٹیلی ویژن دیکھیں گے، محرم آ گیا ہے، آپ ایڈیشن پڑھیں گے، ٹیلی ویژن پہ بتائیں گے کہ ایک ایک بڑے بڑے دانشور یورپ اور امریکہ کے سب کے نام آئیں گے. انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا سب کچھ سنائیں گے آپ کو، چھپتا ہے ہر سال، سب کے نام آتے ہیں، بڑے بڑے نام کہ انہوں نے، گبن نے کیا کہا، فلپ ہٹی نے کیا کہا، نہرو نے کیا کہا، گاندھی نے کیا کہا. تو یہ ہمارے لیے اچھی اور فخر کی بات ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں دنیا اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسلمان جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مسلمان ہی کر رہے ہیں، نہ ہم کر رہے ہیں نہ غیر کر رہا ہے. بھائی جناب گفتگو تمام ہوئی تو حکمت کو میں سمجھا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیے، آپ بزرگ ہیں، ان کا سنیے کیا اس میں حکمت ہے کہ اتنی بیویاں تھیں لیکن اللہ نے سوا سیدہ کے کسی بیوی سے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی. تو میں نے کہا بیٹا کیوں نہ دیا، کیا حکمت ہے اور بیویوں سے؟ کہنے لگے اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر بیٹا دیتا تو سیدہ کی عظمت گھٹ جاتی بیٹے کے سامنے، اس لیے کہ بیٹی سے بیٹا افضل ہوتا ہے، اس لیے بیٹا نہیں دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بیٹی دے دیتا، ہر بیوی سے ایک ایک بیٹی دے دیتا. کہ بیٹی اس لیے نہیں دی کہ پھر بھی سیدہ کی عظمت گھٹ جاتی، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ محمد کا وارث تنہا ہو اور کوئی حصے دار نہ ہو، اس لیے کسی بیوی سے بیٹی نہیں دی. دیکھیے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی حکمت ہے. اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، تو بھائی وہ بیٹیاں جو دکھاتے ہیں وہ جناب خدیجہ ہی سے دکھا پاتے ہیں، کسی اور بیوی سے نہیں دکھا پاتے. مزہ تو جب تھا کہ ایک ایک بیٹی ہر بیوی سے دکھا دیتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ بنا نہیں پائیں گے. یہاں ذرا سی گنجائش ہے جناب خدیجہ کے یہاں گنجائش نکال لو، 3 اور بنا لو. ان کا حکمت یہ تھی کہ عظمت زہرا میں کسی دوسری اولاد سے کمی نہ ہو. اور میں نے کہا وہ جو آپ نے قبر والی بات کہی اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ لے اس میں حکمت یہ ہے کہ قبر نبی محفوظ رہ جائے. یہ حکمت الہیہ ہے، یہ وہ مجھے حکمت سمجھا رہے تھے. تو حکمت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا اور بتاتا چلا جاؤں گا، مختلف مثالوں سے مثالیں اٹھاؤں گا، زبانی بھی، کتابی بھی، قرآنی بھی بتائیں میں نے، حدیث سے بھی بتاؤں گا، اور تاریخ رسالت میں بھی، امامت میں بھی. اب یہ حکمت الہیہ ہے، انی جاعلک للناس اماما. کب مل رہی ہے امامت؟ جیسے ہی چھری رکھی ہے گردن پہ اور اس کے بعد آواز آئی تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نے کہا تھا. کیا کہا تھا تو نے؟ حکمت الہیہ. کیا کہا تھا؟ بیٹا ہماری راہ میں دو، یہی تو کہا تھا. ذبح کر دو، یہی تو کہا تھا. تو جتنا خواب میں دکھایا تھا اتنی تعبیر میں ہوا. چھری چلانا ابراہیم کا کام تھا، روک لینا اس کا کام تھا.
چھری چلانا ابراہیم کا کام ہے، روک لینا اس کا کام ہے نہیں۔ پھر سے کہتا ہوں جملہ، چھری چلانا ابراہیم کا کام تھا، بچا لینا اللہ کا کام تھا۔ شیعوں کا کام ہے چلانا، بچانا اس کا۔ حکمت ہے، حکمت الہیہ، یہی ہے حکمت الہیہ۔ اس میں اس کی حکمت تھی کہ سال کا پہلا مہینہ قرار پائے تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو۔ کیونکہ عیسائی پہلا مہینہ خوشی سے نیو ایئر سے شروع کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے بھی شروع کرایا کہ دیکھیں کہ تم عیسائی شریعت پہ عمل کرتے ہو۔ اور قرآن میں اعلان کر دیا مسلمان ہو کر کہیں یہودی کی شبیہ نہ بن جانا، عیسائی کی شبیہ نہ بن جا۔ ہم پر بڑا الزام ہے کہ یہودی کی شبیہ ہے شیعہ، اور تم بال بال برابر تم ہم کو تلاش کرتے رہتے ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس فرق ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں کھلے میدان میں کرتے ہیں۔ یہ ہماری حکمت ہے، وہ تمہاری حکمت ہے۔ حکمتیں ہیں کھلے عام، چھپا کے نہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ باد کربلا کے اعلان کے ساتھ یہ کام ہو جس کا نام ہے عزاداری حسین۔ اتنے مظالم، اس کے بعد ہر امام اس پر مصر ہے، اصرار ہے کہ مجلس تو ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، کسی امام نے مجلس نہیں چھپائی۔ ہر امام کی مجلس سے میں سناتا چلا جاؤں، اور صرف یہ نہیں کہ خاندان کے لوگوں کو بٹھا لیا اور کہا آؤ مجلس حسین کر لیں، نہیں، گھر کے دروازے کھلوا دیتے تھے، اور دروازے کھلوا کے کہتے تھے پورے مدینے میں اعلانات کرو کہ محرم شروع ہو گیا، محرم کا چاند ہو گیا، محرم کا چاند ہو گیا۔ اور کبھی سفر میں ہیں، دو معصومین کے لیے ہے، ایک امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے اور ایک امام رضا علیہ السلام، سفر میں ہیں، سفر میں گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑا بڑھ رہا ہے، چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، آنسو گئے۔ اصحاب نے پوچھا مولا راستے میں گھوڑا کا دیکھا نہیں؟ محرم کا چاند نکل رہا ہے۔ ارے یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں ہمارے خون بہائے گئے، ارے یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں ہماری گھر کی شہدانیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی۔ حضرت امام رضا سیاہ لباس پہنتے، جیسے ہی چاند ہوتا شور ہوتا مسجد نبوی میں چاند ہو گیا، امام سیاہ لباس پہن کر، سیاہ کرتا پہن کر ایک شال سیاہ رنگ کی گلے میں ڈال لیتے محرم کا چاند ہوتے ہی، اور پھر غلاموں سے کہتے گھر کے دروازے کھول دو۔ باہر کا بیٹھ کا جو ہوتا کہتے اس کے دروازے جو باہر کھلتے ہیں کھول دو، صدر دروازہ بھی کھول دو، تاکہ نظر آئے باہر سے جانے والے کو پورا منظر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو منظر نظر آ رہا ہے آپ کو، ادھر مڑ کے جب آپ دیکھیں گے پورا میدان ہے، یہ 3 در بنے، یہ تینوں در کھلے ہوئے ہیں، پٹ اس کے جو ہیں وہ تہ کیے ہوئے ہیں، بند، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو وہاں پر آخر میں وہ وہاں سے یہاں تک پورا منظر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اندر بیٹھے ہیں، کالے کپڑے پہنے، آپ مڑ کے دیکھیں تو وہاں تک آپ کو مجمع نظر آئے گا۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ منظر امام رضا نے بنایا۔ گھر کے دروازے کھول دو، جو آتا جائے بیٹھتا جائے، جو آتا جائے بیٹھتا جائے۔
منبر پہلے ہی بیچ میں رکھ دیا جاتا, اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکلتے, کالے کپڑے پہن لیتے اور امام کی خدمت میں ادب سے بیٹھتے جاتے. اب سب خاموش بیٹھے ہوئے, خاموش بیٹھے. امام کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شہر مدینہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اہل مدینہ آؤ آؤ آؤ, میرے دادا کا پرسہ دو, میرے جد حسین کا پرسہ دو. یہ واحد چاند ہے, یہ واحد چاند ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ چاند ہو گیا تو ایک دم غمزدہ ہو جاتے ہیں, چہرے پہ غم کے آثار آتے ہیں اور اندر سے دل آپ کا یہ چاہتا ہے کوئی جگہ ملے تو تھوڑا سا بیٹھ کے رو لے, اور پھر آپ مجلس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور جہاں آپ دیکھتے ہیں ذکر حسین وہیں بیٹھ گئے کہ آج تو چاند کا حال سننا ہے, آج تو محرم کے چاند کا حال سننا ہے. چاند رات ہو گئی, کل سے پہلی محرم 1439 ہجری شروع ہو جائے گی, تو ہم چاند کا ہی حال سنا رہے ہیں. آؤ تعزیت ادا کرو, پرسہ دو, اور بار بار دروازے کی طرف نظر, اور سب کو معلوم ہے کہ امام کسی کے منتظر ہیں, اور دور سے دروازے پر آتا ہوا مسافر نظر آیا. ابھی وہ صدر دروازے پر پہنچا ہے, حجرے میں داخل نہیں ہوا, یہاں امام منبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہیں سے آواز, دیبل آ گئے, آؤ آ میرے ذاکر حسین آ جا, آ دیبل آ گیا, تو آ جا. وہیں سے وہ رونے لگا, امام کو دیکھ کے رونے لگا, قریب آ گیا. مولا کوشش تو کی تھی کہ جلدی پہنچ جاؤں, میں اپنے گاؤں سے پیدل چلا, سواری نہیں ملی, اب بیٹھ جا, میں تیرے پیر کے کانٹے نکال دوں, مجھے پتا ہے تیرے پیروں میں مٹی بھری ہے, پریشان نہ ہو, تیرے قدردان یہاں بیٹھے. یہ بتا نیا مرثیہ کہہ کے لایا؟ کہاں مولا, لایا ہوں, نیا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں, تقریر کے آخری 2 جملے ادا کر رہا ہوں, اور تعزیت کل گفتگو ہوگی. ہاں نیا مرثیہ لایا ہوں, تو جا پھر, دیر کیا ہے, سنا مرثیہ سنا. آیا ممبر کے پاس, آ کے کھڑے ہو کر مرثیہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا. ایک بار نگاہ اٹھائی, کہ دیبل کھڑے ہو کر پڑھو گے, اتنی دور سے تھکے ہوئے آ رہے ہو, یہ ممبر کس کے لیے رکھا ہے؟ تمہارے لیے تو رکھوایا ہے, ممبر پہ جاؤ, ممبر کے زینے پہ بیٹھ کے پڑھو حسین کا حال. ہاتھ جوڑے, کا جسارت نہیں کر سکتا, امام معصوم نیچے بیٹھا ہے, میں بلند ہو جاؤں. کہا دیبل صرف میں نہیں بیٹھا ہوں, میرے جد رسول خدا, میری دادی فاطمہ زہرا, یہ ہے ذکر عظمت حسین. جا, اللہ نے حسین کے ذکر کو عظمت عطا کی ہے, تو اوپر بیٹھ, معصوم نیچے بیٹھ کر سنیں گے. دیبل روتا ہوا منبر پہ گیا اور ایک بار مرثیہ شروع کیا, اور اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا, اے سید, بس آخری جملے ہیں, اے ترجمہ کر رہا ہوں مرثیہ کا, اے سید نساء العالمین, جنت سے آئیے اور آ کر دیکھیے آسمان شرف کے ستارے آسمان سے ٹوٹے اور ٹوٹ ٹوٹ کے فرش زمین پہ گرنے لگے. آپ کے گھر کا کوئی ستارہ, آپ کے گھر کا کوئی ستارہ نجف میں گرا, آپ کے گھر کا کوئی ستارہ بغداد میں کاظمین میں گرا, ارے آپ کے گھر کا کوئی ستارہ کربلا میں گرا. بس یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بار امام رضا نے سر اٹھایا, کہ ایک شعر اور بڑھا, اس میں ایک شعر اور بڑھا, اور وہ شعر یہ ہے جو میں نے کہا ہے, شعر بڑھا لے کہ سیدہ آپ کے گھر کا ایک ستارہ ٹوٹ کر ملک خراسان میں گرا, ملک خراسان میں گرا, موسی رضا اس زمین پہ دفن ہو گیا. اے فاطمہ زہرا, اب
دیبل شیر دوہرا نہیں پا رہا، امام کہتے ہیں شیر دوہرا دے. اس نے شیر کو دوہرایا، ایک بات قنات ہلی اور ایک کنیز چادر اوڑے ہوئے باہر آئی، امام کی خدمت میں آ کے کہتی ہے مولا اس سے کہیے شیر روک دے، آپ کی بہن کو غش آ گیا ہے. ارے بھائی کی موت کی خبر بہن لائق